السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرتے دم تک ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ بھی معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سلسلہ چل رہا تھا جادو اور جنات سے نجات کا۔ اب پچھلی ویڈیو میں نے جو بتایا تھا کہ صفائی انسان کی اندرونی بیرونی دونوں ہونی چاہیے تاکہ شیطان آپ سے دور رہ سکے، کیونکہ شیطان صاف ستھرے انسان کے قریب نہیں آتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان گدھے کی طرح چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اب یہ اس ٹائم کے بہت ہی پاورفل لوگوں کے لیے تو ایک مرتبہ یہ آیت الکرسی بہت تھی، لیکن ابھی ہم جیسے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے اتنی پاور نہیں ہے تو ہم 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے نکل گئی وہ تو حق ہے۔ اب ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے۔ اور وہ جو دعاؤں کے سلسلے میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ شیطان کس طرح دور رہتا ہے، کیونکہ صبح شام کے اذکار، اٹھنے سونے کی دعائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں سب میں نے بیان کی ہوئی ہیں پہلے، تو وہ باقاعدہ لکھی ہوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ایک تو نیکی میں بڑھ کے اس سے زیادہ کام نہیں کیا ہوتا کسی نے، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ دے۔ دوسرا، شیطان اس جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب کوئی شیطان جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ اپنا کام کیا کرے گا؟ چاہے وہ جادو کے ذریعے بھیجا ہو یا ویسے ہی کہیں سے ساتھ لگ گیا ہو، لیکن جس بندے نے یہ 100 مرتبہ کلمات پڑھے ہوئے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا اثرات نہیں رہتا۔ اب سورہ بقرہ بڑی سورت ہے، لیکن قرآن جب تک پڑھا جائے جب تک اس میں دل لگے، آپ چاہے ایک صفحہ پڑھ دیں، ایک رکوع پڑھ دیں، پاؤ پڑھ دیں، نصف پڑھ دیں، لیکن سکون سے پھر دوسرے ٹائم پڑھ دیں یا دوسرے دن پڑھ دیں، آپ چاہے 10 دن میں سورہ بقرہ ختم کر لیں، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، اس پہ عمل ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دیں۔ باقی قرآن کی روٹین جو چل رہی ہے آپ کی چلتی رہے، لیکن ساتھ میں سورہ بقرہ اس لیے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن
معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو معاملات وہ ٹھیک نہیں کرنے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے۔ اب سورہ بقرہ کی تلاوت ہو گئی، وہ تو آپ نے 10 منٹ میں کی، لیکن اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں، وہ جو 24 گھنٹے ہر ٹائم میوزک جس گھر میں بجتا رہے، جس کو دیکھو موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، فضولیات دیکھتا رہے، تو وہاں پر سورہ بقرہ اس طرح نہیں پڑھی جاتی، پر پرہیزگاری کے ساتھ تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح دوائی کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، تو وہ بھی تو پرہیز بتاتا ہے کہ آپ یہ پرہیز کریں بھائی، اگر کھٹی چیزیں کھائیں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، پھر نزلے کی دوائی کیا کرے گی؟ اسی طرح جب کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں یا ہونے سے پہلے ہی ان چیزوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، تو اگر آپ تھوڑا سا خیال کر کے یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، وہ تو کام ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ تو اثر کرے گی۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ رات کو روزانہ 9 بجے دم کیا جاتا ہے، انہی چیزوں کا، جادو جنات کا، نظر کا، ناف کا، تو لائیو اس چینل پہ آپ جوائن کر لیا کریں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔